علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی کرائم سٹوری جس کا نام ہے واردات اس رات کی، اور یہ اس کا 5واں پارٹ ہے۔ میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ تم نے صغیر کے ہاتھوں انوری کو اغوا نہیں کرایا؟ میں نے وحیدہ سے پوچھا۔ یقین دلانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر اسے صغیر نے اغوا کر کے ادھر ادھر کر دیا ہوگا۔ اس نے انوری کو تمہارے اور حفیظ کے درمیان سے ہٹا دیا ہوگا۔ وحیدہ پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ پہلے بھی مجھے حوالات میں بند کر چکے، اب پھر حوالات میں ڈال دیں۔ میں آپ کو روک نہیں سکتی، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ میرے جذبات کو سمجھے۔ میں بہت پریشان ہوں، جس طرح میرے یہ دن گزر رہے ہیں وہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ آپ کو اپنی ڈیوٹی پیاری ہے، مجھ پر آپ کو شک ہے تو آپ ضرور کارروائی کریں۔ میں نے یہ کارروائی کی کہ وہاں سے اٹھا اور وحیدہ سے کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف چل پڑا۔ وحیدہ میرے آگے آ گئی۔ اگر آپ اس طرح خاموشی سے چلے گئے تو میں بہت پریشان رہوں گی۔ مجھے بتا کر جائیں کہ میرے متعلق آپ کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو مجھ پر یقین آیا ہے یا نہیں۔ ہاں وحیدہ، مجھے تم پر یقین ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ اسے خوش کرنے کے لیے نہیں سنایا تھا۔ میرا تجربہ اور میری اضافی حس بتا رہی تھی کہ انوری کو وحیدہ نے اغوا نہیں کرایا، بلکہ میری رائے تو یہ تھی کہ انوری اغوا ہوئی ہی نہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ میں اس کیس میں ویسی دلچسپی نہیں لے رہا تھا جیسی میں دوسری وارداتوں میں لیا کرتا تھا۔ میں نے دوسرے دن صغیر کو تھانے میں بلوایا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ حفیظ کے پاس گیا تھا اور حفیظ کو اس نے دھمکی دی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ وحیدہ کے گھر گیا تھا۔ وحیدہ کے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی تھیں اس نے وہ بھی مجھے سنائیں، لیکن اس نے یہ تسلیم نہ کیا کہ اس نے انوری کو اغوا کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ صغیر نیم پاگل سا آدمی تھا، یا آپ اسے ایب نارمل ذہن کا آدمی کہہ سکتے ہیں۔ مریض سا لگتا تھا۔ یہ چرس کے اثرات تھے۔ اس کے بولنے میں ٹھہراؤ سا تھا، کم بولتا تھا اور اس کے بولنے کے انداز میں نشے کا اثر معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس پر ایک حربہ استعمال کیا۔ اگر تم نہیں مانو گے تو میں وحیدہ کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ تم نے وحیدہ کے سہاگ کو بچانے کے لیے انوری کو درمیان سے اٹھا دیا ہے۔ ملک صاحب، وحیدہ کو تھانے میں نہ بلانا۔ اگر آپ کو اس پر شک ہے تو مجھے گرفتار کر لیں اور جو بیان آپ کا کام کر سکتا ہے وہ لکھ کر اس پر میرے دستخط کرا لیں، لیکن آپ کو انوری ملے گی نہیں۔ میں آپ کی سزا قبول کر لوں گا، لیکن آپ کو انوری کہاں سے دوں گا؟ میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا، آپ ایک بدمعاش ماں کی بد چلن بیٹی کے پیچھے ایک غیرت مند عورت کو ذلیل کر رہے ہیں۔ وحیدہ پہلے ہی بدنام ہو چکی ہے۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ حفیظ اگر کچھ دن اور اسے اپنے گھر نہ لے گیا تو پھر میں بتا نہیں سکتا کہ حفیظ کے ساتھ میرا سلوک کیا ہوگا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے صغیر سے خاصی لمبی چوڑی پوچھ گچھ اور جرا کی، لیکن وہ اپنی پٹڑی سے نہ اترا۔ میں 4-5 دن دوسرے کیسوں اور کاموں میں مصروف رہا، انوری کی گمشدگی کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ ایک رات 9 بجے کا وقت ہوگا، وہ قصبہ تھا۔ 9 بجے تک اس پر نیند کی خاموشی طاری ہو جاتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ مجھے گھر سے تھانے بلایا گیا۔ وہاں ایک تو صغیر تھا اور 4-5 معمولی سے آدمی تھے، جن میں 2 تکیے کے ملنگ تھے۔ ان ملنگوں اور صغیر کے علاوہ میں 2 اور آدمیوں کو جانتا تھا۔ وہ جرائم پیشہ اور سزا یافتہ تو نہیں تھے، لیکن وہ شریف بھی نہیں تھے۔ کہیں کوئی کام مل جاتا تو کر لیتے تھے۔ ویسے ان کا پیشہ جوئے بازی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ خانقاہ سے پرے ان کا ایک ساتھی بہت بری طرح زخمی پڑا ہے، ابھی زندہ ہے۔ اگر اسے اٹھانے میں جلدی نہ کی گئی تو وہ مر جائے گا۔
یہ لوگ بہت بھڑکے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے دوست کو کس نے زخمی کیا ہے تو وہ تھانے نہ آتے، پھر اس شخص کی لاش تھانے آتی۔ یہ لوگ تکیے پر جوا کھیلا کرتے تھے۔ یہ سب قبرستان کے اس تکیے میں تھے۔ ظہیر تکیے کی طرف جا رہا تھا، اسے خانقاہ کے قریب یہ آدمی پڑا نظر آیا۔ اس نے ماچس جلا کر اسے پہچانا اور تکیے تک دوڑتا گیا۔ اس زمانے میں زخمی کو سب سے پہلے پولیس دیکھا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے ایک آدمی کو زخمی کے پاس چھوڑا اور سب تھانے میں آ گئے۔ میں اپنے اسٹاف کے 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر موقع واردات کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر زخمی کو دیکھا۔ اس کی حالت بالکل وہی تھی جس میں نے بختیار کو زخمی پڑے دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ بختیار کے زخم مختلف جگہوں پر تھے، اس آدمی کے زخم بھی کلہاڑی کے تھے۔ صرف 2 زخم تھے، ایک پیٹھ پر اور دوسرا کندھے پر، دونوں گہرے تھے۔ کندھے کی ہڈی بازو کے جوڑ کے قریب ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے نحیف آواز میں کہا، اس کی ٹانگ پر میرے چاقو کا زخم ہوگا۔ کون تھا وہ؟ اس نے سرگوشی میں کہا، پتہ نہیں۔ وہ اس سے زیادہ نہ بول سکا، بے ہوش ہو گیا۔ ملنگ چارپائی لے آئے تھے۔ میرے کہنے پر وہ زخمی کو چارپائی پر ڈال کر اسپتال لے گئے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ بھیج دیا۔ اسے کہا کہ ڈاکٹر سے کہے اس کا بیان لینا ہے، جو ہی ہوش میں آئے مجھے بلا لے۔ انوری کی گمشدگی کی طرح یہ کیس بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے نہیں کہ مضروب معمولی سا آدمی تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جواری تھا۔ جوئے کی ہار جیت اور لین دین پر اس کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہوگا۔ دوسرے آدمی نے تنازع ختم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ ملزم انہی لوگوں میں تھا جسے پکڑنا مشکل نہ تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ملزم پکڑا گیا تو ان کا راضی نامہ کرا دوں گا۔ مضروب نے بے ہوش ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اسے زخمی کرنے والی کی ٹانگ پر اس کا چاقو لگا ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے بیچ لڑائی ہوئی تھی۔ میں 3 بڑی ٹارچیں اور ایک پیٹرو میکس گیس لیمپ ساتھ لے گیا تھا۔ کھوجی کو لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں ہے، اسے صبح تک واپس آنا تھا۔ میں نے ٹارچوں اور گیس لیمپ کی روشنی میں خود ہی کھرے دیکھنے شروع کر دیے۔ اس روز پھوار پڑی تھی، وہ جگہ اور اس کے ساتھ کے میدان کی مٹی دھول والی تھی۔ پھوار خشک ہو چکی تھی، اس پر کھرے بالکل صاف تھے۔ ایک کھرا مجھے قصبے کی طرف لے گیا۔ یہ موقع واردات کی طرف آیا اور واپس جا رہا تھا۔ موقع واردات سے 5-6 قدم دور ایک لمبا چاقو پڑا تھا۔ یہ کھلا ہوا تھا اور اس کے بلیڈ پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ وہی چاقو معلوم ہوتا تھا جو مضروب نے اپنے حریف کو مارا تھا۔ میں اور آگے چلا گیا۔ آگے کسی نے کچھ زمین کے ارد گرد 5-5.5 فٹ اونچی دیوار پھیر رکھی تھی۔ کھرا دیوار کے ساتھ ساتھ واپس جا رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک جگہ کھرا رک گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی دیوار کے اندر ماری۔ میرا قد دیوار سے اونچا تھا۔ اندر اینٹوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان میں ایک کلہاڑی پڑی ہوئی تھی۔ میرے کہنے پر ایک کانسٹیبل دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور کلہاڑی اٹھا لایا۔ یہ خون آلود تھی۔ کانسٹیبل کے پاس ٹارچ تھی جس کی روشنی میں اس نے زمین دیکھی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اندر کوئی کھرا نہیں ملا۔ میں سمجھ گیا دیوار کے باہر کھرا رک گیا تھا۔ یہاں سے اس آدمی نے کلہاڑی دیوار کے اندر پھینکی تھی۔ میں کھرا دیکھتا گیا اور ایک گلی تک چلا گیا۔ گلی پکی تھی، وہاں کھرا نہ ملا۔ میں نے کھروں کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد میں اسپتال چلا گیا۔ مضروب کے ساتھی اسے اپنا خون دے رہے تھے۔ ان میں جو باہر کھڑے تھے، میں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مضروب کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا تھا یا اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ سب نے کہا کہ اس کی دشمنی کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس پر حملہ نہیں ہوا بلکہ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ اگر وہ آدمی مل گیا تو ان کا راضی نامہ کرا دیں گے۔ یہ بات سنتے ہی وہ سب بول پڑے کہ وہ پرچہ کرائیں گے اور ملزم کو کسی قیمت پر نہیں بخشیں گے۔ یہ سب مجرمانہ زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے، پولیس سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ ان کا واسطہ پولیس سے پڑتا رہتا تھا۔ بعض وارداتوں کی تفتیش میں یہ پولیس کی مدد بھی کرتے تھے۔ اناڑی یا رشوت خور تھانے داروں کو یہ لوگ مشتبہ افراد مہیا کرتے تھے تاکہ تھانے داروں کے روزنامچے کا پیٹ بھرتا رہے۔ پاکستان میں یہ لوگ سیاسی پارٹیوں کے رکن ہوتے ہیں۔
الیکشن کسی بھی قسم کا ہو، یہ لوگ بہت کام کرتے۔ ان سب نے مجھے گھیر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ ملزم کو پکڑو۔ ایک نے کہا کہ ملزم کو اگر پولیس نے پکڑ کر سزا نہ دلائی تو وہ خود ملزم کو پکڑ لیں گے اور اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مضروب تکیے تک نہیں پہنچا تھا، وہ تکیے کی طرف جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مضروب صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا اور یہ بھی کہ یہ مرے گا نہیں۔ یہ بالکل بختیار جیسا کیس تھا۔ میں تھانے چلا گیا۔ مضروب کے ساتھ جو آدمی تھے ان میں سے 3 میرے ساتھ آئے۔ وہ رپورٹ لکھوانے آئے تھے۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ میں تھانے میں یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ اسپتال سے کوئی اطلاع آئے تو مجھے بلا لیں۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ ایسے لگا جیسے میں چند منٹ ہی سویا ہوں گا کہ مجھے جگا دیا گیا۔ سورج نکل رہا تھا۔ ہسپتال سے اطلاع آئی تھی کہ مضروب ہوش میں آ گیا ہے۔ میں ہسپتال گیا، مضروب کو دیکھا، وہ پوری طرح ہوش میں تھا۔ جانتے ہو تمہیں کس نے زخمی کیا؟ نہ جی، یہ معلوم ہوتا تو آپ تک رپورٹ نہ پہنچتی۔ ایسے آدمیوں کے فیصلے ہم خود کر لیا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ تم پر حملہ کس طرح ہوا تھا؟ میں تکیے کی طرف جا رہا تھا۔ خانقاہ سے ابھی میں تھوڑی ہی دور تھا کہ بائیں طرف سے ایک آدمی بڑا تیز چلتا آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کلہاڑی اٹھائے میرے اوپر آ رہا ہے۔ قریب آ کر اس نے کلہاڑی اٹھائی تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے 2 کام کیے۔ ایک یہ کہ کلہاڑی سے بچنے کے لیے ایک طرف جھکا اور دوسرا یہ کہ اپنی جیب سے چاقو نکالا۔ اس کی کلہاڑی میرے کندھے پر پڑی۔ اگر میں ایک طرف جھک نہ جاتا تو کلہاڑی میرے سر پر پڑتی۔ وہ دوسرے وار کے لیے ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ میں نے چاقو کھول لیا، لیکن اس نے ایک اور وار کر دیا۔ میرے گھٹنے زمین سے لگ گئے۔ وہ میرے بہت قریب تھا۔ میں نے اس کی ران پر پوری طاقت سے چاقو مارا۔ میرا خیال ہے کہ چاقو گہرا اتر گیا تھا۔ میں نے چاقو باہر کھینچنے کے بجائے نیچے کو کھینچا۔ اس طرح اس کا زخم لمبا ہو گیا ہوگا۔ اس نے میری پیٹھ پر کلہاڑی ماری لیکن زیادہ زور کی نہ لگی۔ چاقو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ آدمی پیچھے کو دوڑا۔ میرا خیال ہے چاقو ابھی اس کی ران میں ہی تھا۔ میں اٹھا، وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ میں تکیے کی طرف چل پڑا لیکن چکر آ گیا اور میں بیٹھ گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر میں لڑک گیا۔ لیٹے لیٹے سرکنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی مشکل لگا۔ اتنے میں سخیر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور وہیں سے اس نے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ تکیے میں جو کوئی بھی تھا وہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور آپ کو اطلاع دی۔ میں نے اس سے کریت کر پوچھا کہ کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہوگا یا کوئی دشمنی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ قتل تک نوبت پہنچے۔ اس کے کچھ اور ساتھی ہسپتال آ گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں تفتیش کروں گا لیکن وہ خود بھی ٹو لگانے کی کوشش کریں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ ٹو لگا لیں گے۔ ان میں 2 آدمی جرائم پیشہ اور سزا یافتہ بھی تھے۔ پولیس کے لیے مخبری یہی لوگ کیا کرتے تھے۔ میں نے تھانے جا کر یہ کیس اپنے ASI کے حوالے کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ اس واردات کے ملزم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تیسری صبح طلوع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بڑی منحوس اطلاع آئی۔ خانقاہ یعنی قبرستان کے قریب جو کھڈوں کا علاقہ تھا، وہاں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش پڑی ہوئی دیکھی گئی۔ یہ لاش قصبے کے 2 آدمیوں نے دیکھی تھی۔ وہ تھانے میں آ گئے اور مجھے بتایا کہ بچے کا چہرہ صاف اور صحیح ہے، باقی دھڑ کھایا ہوا ہے۔ یہ قتل کا کیس تھا۔ میں وہاں پہنچا۔ اف میرے خدا، کیا یہ بھی مجھے دیکھنا تھا؟ ایک بچہ میرے سامنے اس حالت میں پڑا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل صحیح تھا۔ آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ذرا سے کھلے ہوئے تھے، دونوں بازو کندھوں سے الگ تھے، ننھا سا ایک ہاتھ قریب ہی پڑا ہوا تھا، دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں رہ گئی تھیں، پیٹ اور سینہ کھائے جا چکے تھے، چھوٹی چھوٹی پسلیاں رہ گئی تھیں۔ بچے کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں آیا لیکن اسے دن کی روشنی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ میں بڑا سخت جان آدمی ہوا کرتا تھا۔ میرا دل بہت مضبوط تھا۔ میں اس وقت تک بہت سی لاشیں دیکھ چکا تھا۔ یہ مقتولوں کی لاشیں تھیں۔ ان میں بعض کی حالت ایسی بھی تھی کہ آپ میں سے کوئی دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ بعض کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، پیٹ پھٹے ہوئے، ٹانگیں اور بازو الگ کر کے ساتھ رکھے ہوئے۔ بعض لاشیں جو بند کمروں میں 3-4 دن پڑی رہیں سوج گئی تھیں۔ یہ سب میں نے دیکھا ہوا تھا۔ میں نے 4 لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھا تھا۔
میرے دل کو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس بچے کی لاش دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں غم سے نڈھال ہو گیا ہوں۔ 6 ماہ پہلے میرا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے اسے پیدائش سے نصف گھنٹہ بعد دیکھا تھا۔ 6 ماہ بعد میں بالکل اسی جیسے بچے کی لاش دیکھ رہا تھا۔ میرے جذبات میں زلزلے بپا ہونے لگے۔ میں شاید اپنے وجود کے اندر کانپ رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری تمام سروس میں نوزائیدہ بچے کا قتل میرا واحد کیس تھا۔ اس زمانے میں ایسی درندگی نہیں ہوتی تھی۔ جب پاکستان بن گیا اور کراچی شہر کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی تو نوزائیدہ بچے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دینے کا جرم عام ہو گیا تھا۔ اگر آپ سن 1947 سے لے کر 5-6 سال بعد تک کے کراچی کے اخبارات دیکھیں تو آپ کو 8-10 دنوں میں ایک خبر ایسی نظر آئے گی کہ صبح سویرے فلاں جگہ گلی میں یا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ایک نوزائیدہ بچہ زندہ یا مردہ پڑا پایا گیا۔ یہ بدقسمت بچے نئی تہذیب کی یا روپے پیسے کی ہوس کی یا غربت کی پیداوار تھے۔ کراچی میں ناجائز نوزائیدہ بچوں کو باہر پھینک دینا لوگوں کے لیے کوئی عجیب بات نہیں رہی تھی، لیکن میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت قتل کی وارداتیں ہوتی تھیں، بڑے گھناؤنے جرائم بھی ہوتے تھے، لیکن نوزائیدہ بچے کو باہر پھینکنے کا جرم میرے لیے بالکل نیا اور بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک شک یہ آیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہوگا اور یہ ہندوؤں یا سکھوں کا ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا ہوتا تو اسے باقاعدہ دفن کرتے اور جنازہ پڑھتے، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ بچہ اگر مردہ ہی پیدا ہو، کوئی ماں باپ بچے کی لاش کو اس طرح نہیں پھینکتے۔ یہ مردہ پیدا ہوا تھا یا زندہ؟ مجھ پر اس بچے کی لاش نے بہت برا اثر کیا۔ میں اچانک اپنے آپ میں آ گیا اور موقع واردات کو دیکھنے لگا۔ بچے کو مٹی میں دبایا گیا تھا، اسے گیدڑوں وغیرہ نے نکال لیا اور کھاتے رہے تھے۔ ارد گرد انہی کے پنجوں کے نشان تھے۔ بعد میں کھوجی نے 1-2 کھرے موقع واردات سے تھوڑی دور دیکھے تھے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ بچے کو یہاں پھینکنے والوں کے کھرے۔ مجھے کھروں کی ضرورت نہ رہی کیونکہ وہاں ایک کپڑا پڑا تھا، یہ چادر کا ایک ٹکڑا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بچے کو اس میں لپیٹ کر یہاں لایا گیا تھا۔ میں نے اس کپڑے کو غور سے دیکھا۔ اس پر بچے کے جسم کی نمی تھی جس پر مٹی جم گئی تھی۔ میں نے اس کے کونے دیکھے اور میں جو چیز دیکھنا چاہتا تھا وہ نظر آ گئی۔ یہ دھوبی کا نشان تھا جو اس ٹکڑے کے کونے میں تھا۔ اس زمانے میں عورتیں تمام کپڑے خود دھویا کرتی تھیں۔ روپے پیسے والے لوگوں کے کپڑے دھوبی کے پاس جایا کرتے تھے، یا وزنی اور بڑے کپڑے یعنی چادریں اور کھیس دھلوائے جاتے تھے۔ چادر کا یہ ٹکڑا موٹے کپڑے کا تھا۔ میں نے ایک اور کپڑا منگوایا اور کاغذی کارروائی کر کے بچے کی لاش کے ٹکڑے اس کپڑے میں بندھوائے اور ہسپتال بھجوا دیے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ یہاں کے دھوبیوں کو تھانے لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ کانسٹیبل 2 دھوبیوں کو ساتھ لے آیا۔ یہ قصبہ تھا، وہاں یہی 2 دھوبی تھے۔ میں نے انہیں کپڑے کا ٹکڑا دکھایا اور ان سے پوچھا کہ اس پر کس دھوبی کا نشان ہے اور یہ کس گھر کا کپڑا ہے۔ ایک دھوبی نے دیکھ کر کہا کہ یہ اس کا نشان نہیں۔ دوسرے نے پہچان لیا اور انوری اور راحیلہ کے باپ کا نام لے کر کہا کہ یہ اس کے گھر کا کپڑا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں بختیار پر قاتلانہ حملے کی تفتیش کر رہا تھا تو انوری، راحیلہ اور ان کی ماں کو تھانے بلایا تھا۔ میں جب راحیلہ کا بیان لے رہا تھا تو اسے 2-3 بار ابکائی آئی تھی۔ ان دنوں اس کے تعلقات بختیار کے ساتھ تھے۔ میں نے راحیلہ سے پوچھا تھا کہ اسے ابکائی کیوں آئی ہے۔ مجھے یہی شک ہوا تھا کہ گناہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے، لیکن راحیلہ نے کہا تھا کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے اسے گھبراہٹ ہو تو اسے ابکائیاں آنے لگتی ہیں۔ میں نے اس کی بات کو صحیح مان لیا تھا۔ اب دھوبی نے اس کے باپ کا نام لیا تو میں نے حساب لگایا۔ میرے حساب کے مطابق راحیلہ کو میرے پاس تھانے آئے 8 مہینے ہو چکے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اس کی ابکائیاں کس وجہ سے تھیں۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور راحیلہ کے محلے میں جا پہنچا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ اس مسلمان گھرانے پر پردہ ڈالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔
مجھے یاد آیا کہ انوری کی گمشدگی کے سلسلے میں اس کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ راحیلہ کی چونکہ بہت بدنامی ہو گئی تھی، اس لیے اسے خالہ کے پاس بھیج دیا۔ اب جب کہ میں اس گھر پر چھاپا مارنے کے لیے پہنچ گیا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اندر جا کر پتہ چلا کہ راحیلہ تو یہاں ہے ہی نہیں تو مجھے بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے یہ واردات کسی غریب عورت کی ہو، اس نے راحیلہ کے گھر سے کبھی بہت پہلے کا لیا ہوا کپڑا بچے کو لپیٹنے میں استعمال کر لیا ہو۔ مجھے محلے کے 2 معزز آدمیوں کو ساتھ لینا چاہیے۔ وہ میں نے ساتھ لے لیے۔ کچھ سوچ کر میں ان میں سے ایک کے گھر بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ وہ راحیلہ کے باپ کو بلا لائے۔ 8-10 منٹ بعد وہ شریف آدمی جو راحیلہ کا باپ تھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی راحیلہ کہاں ہے۔ وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بڑے میاں، مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اگر میں آپ کی مدد کرنے کے قابل ہوتا تو آپ کی عزت کا پورا خیال رکھتا۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سچ بولنا۔ آپ کی بیگم اور بیٹیوں نے تمام راستے بند کر دیے۔ میں آپ کو اس رسوائی سے کیسے نکالوں؟ نوزائیدہ بچے کی لاش ملی ہے اور شہادت ایسی ملی ہے جو مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ راحیلہ کہاں ہے؟ اس بدقسمت آدمی کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کا سر ڈولا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی سفید ہو گئیں۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور پھر ایک طرف لڑک گیا۔ میں نے نہ جانے کسے کہا کہ اس شخص کو اٹھا کر اسپتال لے جاؤ اور میں بڑی تیزی سے ان 2 معزز آدمیوں کے ساتھ راحیلہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ نہ کھلا۔ دوسری بار اور تیسری بار دستک دی تو اندر سے راحیلہ کی ماں کی آواز آئی، میاں گھر نہیں ہیں؟ وہ آ جائیں تو پھر آنا۔ میں تھانے دار ہوں، دروازہ کھولو۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد آنا۔ تمہارے گھر کا مرد میرے ساتھ ہے، دروازہ نہیں کھولو گی تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ کواڑ آہستہ آہستہ کھلا۔ راحیلہ کی ماں کو میں نے دیکھا، وہ کواڑ کے پیچھے ہو گئی۔ میں اندر چلا گیا۔ 2 گواہ میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان کی موجودگی میں راحیلہ کی ماں سے پوچھا کہ راحیلہ کہاں ہے؟ وہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ پھر میں سارے گھر کی تلاشی لوں؟ کیا تم اپنی بےعزتی کرانے پر تلی ہوئی ہو؟ فوراً بتاؤ راحیلہ کہاں ہے؟ وہ آگے چل پڑی۔ ڈیوڑی سے صحن میں گئے، برآمدے میں سے گزرے اور ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ بدبو نے میرا استقبال کیا۔ راحیلہ کی ماں مجھے اگلے کمرے میں لے گئی اور اس نے اگلے کمرے کے بند دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر عورت تھی۔ میں دروازے میں داخل ہوا تو وہ عورت دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ اس کی ڈیل ڈول اور لباس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس گھر کی عورت نہیں، وہ دائی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ کمرہ بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ پلنگ پر راحیلہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سسکیاں لینے لگی اور اس نے اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ میں نے آگے بڑھ کر چادر ہٹا دی۔ بچہ ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ اس کی ماں پاس کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، بچہ ہوا ہے؟ مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، اسے دفن کر آئے تھے۔ کہاں؟ مجھے کسی نے جگہ نہیں بتائی۔ راحیلہ کی ماں نے جواب دیا۔ تم دائی ہو؟ میں نے اس عورت سے پوچھا جو کمرے سے نکل رہی تھی۔ جی۔ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا؟ وہ چپ رہی۔ گھبراہٹ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے اپنا سوال نہ دہرایا، مجھے تفتیش تھانے میں کرنی تھی۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا یا مردہ؟ راحیلہ کو میں اس حالت میں تھانے نہیں بلا سکتا تھا۔ اس سے وہیں پوچھ گچھ کرنے کے لیے میں نے سب کو کمرے سے نکال دیا۔ میں راحیلہ کے پاس اکیلا رہ گیا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان لڑکی تھی، روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جس مصیبت میں وہ پھنس گئی تھی اس میں وہ رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سہارے اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ کیا آپ مجھے گرفتار کریں گے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں؟ مجھ سے تمہیں ہمدردی اور پیار ملے گا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر تم مجھے ہر بات بالکل صحیح بتا دو۔ انہوں نے میرے بچے کو مار ڈالا ہے۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ کیا بچہ زندہ پیدا ہوا تھا؟ بالکل زندہ۔ میں نے اسے دیکھا نہیں تھا لیکن اس کا رونا سنا تھا۔
اور دائی کے یہ الفاظ سنے تھے کہ لڑکا ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ دائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں نے دائی کو سر سے اشارہ کیا، پھر دونوں بچے کو دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، پھر بچے کا رونا بھی بند ہو گیا۔ ماں میرے پاس آئی اور اس نے کہا، خدا کا شکر ہے، بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ دائی اسے دفن کرنے کے لیے لے گئی ہے۔ میں رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ کیا تم بچے کو زندہ رکھنا چاہتی تھی؟ کیا ماں اپنے بچے کو مار سکتی ہے؟ کیا ماں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بچے کو کوئی مار ڈالے؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، پھر اچانک پھٹ کر بولی، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے۔ یہ ماں نہیں، ڈائن ہے۔ اس نے میرا بچہ مار ڈالا ہے۔ بختیار کو معلوم تھا کہ آج تمہارا بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہارے پاس آتا رہتا ہوگا۔ یہ بچہ اسی کا ہے نا؟ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ بختیار واحد آدمی ہے جس کے ساتھ میرے اس قسم کے تعلقات پیدا ہوئے تھے، مگر وہ کمینہ اور رذیل آدمی ہے۔ 3 مہینے گزر گئے، وہ یہاں نہیں آیا۔ اس نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو میں نے اور میری ماں نے اسے کہا کہ شادی فوراً ہو جانی چاہیے ورنہ بہت بدنامی ہوگی۔ اس نے کہا کہ فوراً ہو جائے گی۔ ایک روز اس نے مجھے سونے کی انگوٹھی دی، کہنے لگا کہ یہ منگنی کی انگوٹھی ہے۔ میں خوش ہو گئی۔ پھر وہ مجھے تحفوں سے خوش کرتا رہا مگر یہاں آنا کم کر دیا۔ پھر اس نے یہاں آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ کیا تم اپنی خالہ کے پاس چلی گئی تھی؟ نہیں، یہ آپ کو میری ماں نے بتایا ہوگا۔ اس نے مجھے 3 مہینوں سے اس کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ میں رات کو کمرے سے نکلتی ہوں، اگر دن کو نکلوں تو بھی کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں محلے کی کوئی عورت نہیں آتی۔ ہم لوگ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ اس گھر میں نہ کوئی عورت آتی ہے، نہ کوئی عورت اپنی بیٹی کو یہاں آنے دیتی ہے۔ ہمارے گھر میں کسی کا بچہ بھی نہیں آتا۔ اگر میں سارا دن کمرے میں بند نہ رہتی تو بھی کسی کو پتہ نہ چلتا کہ میں کس جسمانی حالت میں ہوں۔ میں بڑی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ راحیلہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن میں اپنی سوچ میں الجھ رہا تھا۔ راحیلہ بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر زچگی کی تکلیف کے آثار تھے، لیکن اس کی معصومیت جو کنواری لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے وہ ابھی بھی اس کے چہرے پر باقی تھی۔ وہ پردہ نشین لڑکی تھی، اسے کسی شریف گھرانے کی بہو بننا تھا۔ اس کا خاوند اس پر دل و جان سے فدا ہوتا، مگر ایک گناہ کبیرہ نے اس کی قسمت پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ لڑکی دوسروں کے گناہوں کا شکار ہوئی ہے۔ اس کی ماں شریف عورت ہوتی اور اس میں غیرت ہوتی تو وہ نہ خود بدی کو قبول کرتی، نہ اپنی بیٹیوں کو اس راستے پر ڈالتی۔ بختیار جیسے استادوں کو میں جانتا تھا۔ راحیلہ کی ماں اور بختیار کے سامنے راحیلہ نو عمری کی وجہ سے کھلونا تھی۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ جذبات کے غلبے میں وہ ایسی آئی کہ کچلی گئی۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، ناجائز بچہ اکیلی راحیلہ نے پیدا نہیں کیا۔ بختیار جو بچے کا باپ تھا اس جرم میں برابر کا شریک تھا، مگر وہ قانون کی دسترس سے باہر تھا۔ ناجائز بچہ پیدا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں تھا، سنگین جرم تو یہ تھا کہ بچے کو قتل کر کے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی سزا صرف راحیلہ کو مل رہی تھی۔ بختیار کے خلاف تو یہ جرم بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ناجائز بچے کا باپ ہے۔ آپ مجھے بے ایمان کہیں یا کچھ اور، میں نے تہیہ کر لیا کہ بختیار کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سب سے بڑا مجرم تھا اور کھلا پھر رہا تھا۔ میرا ایمان، میرا کردار برداشت نہ کر سکا کہ ایک نوعمر لڑکی کو سب کے گناہوں کی سزا ملے۔ میرے دل میں بختیار کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ تھانے دار کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن میں بختیار کو اس جرم میں شامل کرنے پر تل گیا۔ راحیلہ کو میں گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسے حراست میں لینا ضروری تھا۔ یہ تو اس کا اپنا بیان تھا کہ وہ بچے کے قتل میں شامل نہیں تھی۔ اس کے رونے سے مجھے یقین ہو گیا کہ بچے کو اس نے نہیں مارا۔ بچے کو مارنے کے لیے پتھر جیسے دل کی ضرورت تھی۔ پھر بھی راحیلہ کو اپنی حراست میں رکھنا ضروری تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں اسے گرفتار نہیں کر رہا بلکہ ہسپتال میں رکھوں گا۔ وہ بہت روئی،
بہت بدنامی تھی، لیکن اب بات قانون کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ میں نے راحیلہ کی ماں اور دائی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور دونوں کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ راحیلہ کی چارپائی اٹھوائی اور اس کے ساتھ ہی میں ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ ایس آئی سے کہا کہ جس کمرے میں راحیلہ نے بچے کو جنم دیا ہے اس کمرے کو سربمہر کر دے۔ میں ابھی ہسپتال کے راستے میں ہی تھا کہ کانسٹیبل تیز تیز آتا نظر آیا۔ اس نے بتایا کہ راحیلہ کا باپ ہسپتال میں مر گیا ہے۔ پولیس کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھوا کر ہسپتال بھیج دیا۔ اس پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ خوش قسمت تھا جو مر گیا، زندہ رہتا تو مزید رسوائی اور ذلت کا سامنا کرتا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ راحیلہ کو پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ اس کے دونوں بھائی ہسپتال میں اپنے باپ کے ساتھ تھے۔ اس سرکاری ہسپتال کا ڈاکٹر ہندو تھا، شیو دیال نام تھا۔ میں نے اسے الگ کر کے کہا کہ راحیلہ کی دیکھ بھال اور اس کی خوراک بہت اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کو اس کا معائنہ بھی کرنا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی کہا کہ وہ راحیلہ کو اس کے باپ کی موت سے بے خبر رکھے۔ ڈاکٹر نے اسے وارڈ میں رکھنے کے بجائے کمرے میں رکھا۔ اس زمانے میں اسپتالوں کے وارڈ اور کمرے خالی پڑے رہتے تھے۔ صرف ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جس کے پاس آؤٹ ڈور مریض آتے تھے۔ راحیلہ کو ڈاکٹر نے ایک ملازم عورت دے دی۔ میں نے کمرے پر پہرا بٹھا دیا۔ راحیلہ کو تسلی دلاسا دے کر میں تھانے چلا گیا۔ راحیلہ کی ماں اور دائی حوالات میں بند تھی۔ میں نے دائی کو حوالات سے نکلوایا اور اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ یہ ادھیڑ عمر عورت پوری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ڈر قائم رکھا بلکہ اس میں اضافہ کیا۔ تمہارے بچے ہیں؟ 3 ہیں جی، 2 لڑکیاں 1 لڑکا۔ خاوند زندہ ہے، ایک ہندو آڑتی کے پاس ملازم ہے۔ تمہارے بعد تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جانتی ہو اس جرم کی کتنی سزا ہے جو تم نے کیا؟ اس کا رنگ بدل گیا اور خوف سے اس کا منہ کھل گیا۔ عمر قید۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ ذرا سا بھی جھوٹ بولو گی تو میں تمہیں پھر حوالات میں بند کر دوں گا اور عدالت سے تمہیں سزا دلوا کر کالا پانی بھجوا دوں گا۔ میرے بچوں پر رحم کریں سرکار۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ کیا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا؟ جی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جب سر اٹھایا تو میری نظریں ویسے ہی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بچہ زندہ تھا، اس نے اتنی دبی ہوئی آواز میں کہا جو میں نے مشکل سے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جھوٹ بولو گی اور کچھ سچ۔ اب میں سچ بولوں گی۔ میں وعدہ معاف گواہ بہت کم بنایا کرتا تھا، لیکن اس عورت کو میں نے وعدہ معاف گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے پاس موقع کا گواہ اور کوئی نہ تھا، اس لیے مجھے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ ایک ضرورت اور بھی تھی، یہ آپ کو آگے چل کر سناؤں گا۔ جانتی ہو وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے؟ سلطانی گواہ۔ سنا ہے سلطانی گواہ کو معافی مل جاتی ہے۔ میں نے اس سے ایسی کچھ اور باتیں پوچھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ عورت ہوشیار ہے۔ ایسی عورتیں ہوشیار ہی ہوا کرتی ہیں۔ میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا اور تمہیں سزا سے بھی بچا لوں گا، لیکن جہاں کہیں تم نے ذرا سی بھی کوئی بات غلط بتائی تو تمہیں دگنی سزا ملے گی۔ میں اپنا جو جرم بتاؤں گی اس کی بھی معافی مل جائے گی۔ بالکل، تمہیں اپنا بیان مجسٹریٹ کے سامنے دینا پڑے گا اور پھر تمہیں کچھ دن جیل میں رہنا پڑے گا تاکہ تم دشمنوں سے محفوظ رہو۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا اور بیان کے لیے تیار کر لیا۔ وہ تیار ہو گئی اور خوش بھی ہوئی۔ میں نے غلط کہا تھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ بچہ زندہ اور تندرست تھا۔ پہلے تم یہی بتا دو کہ بچے کو کس طرح مارا گیا۔ تمہیں کب پتہ چلا تھا کہ راحیلہ کو بچہ ہونے والا ہے؟ مجھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب راحیلہ اور اس کی ماں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راحیلہ ماں بن جائے گی۔ بچہ تو انوری کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن قدرت کے کھیل ہیں، نہیں ہوا۔ بات یہ ہے جی، اس گھر کے جو راز میں جانتی ہوں وہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ راحیلہ کی ماں زینوں کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے، 14-15 سال ہو گئے۔ یہ عورت انسان نہیں، بڑی خوبصورت چڑیل ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ انسان کے روپ میں آئی ہوئی چڑیل ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو بعد میں سب کچھ بتا دوں گی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ بچے کو کس طرح مارا گیا تھا۔ زینوں نے مجھے شام کو ہی بلا لیا تھا۔ راحیلہ کو دردیں شروع ہو گئی تھیں۔ راحیلہ روتی تھی لیکن ماں کو جیسے کوئی افسوس ہی نہیں تھا۔
بچہ پیدا ہوا، زینو پاس موجود تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ لڑکا ہے۔ اس نے سر سے اشارہ کیا اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ میں بچے کو اٹھائے اس کے پیچھے گئی۔ بچہ رو رہا تھا۔ رونا بچے کی صحت اور تندرستی کی نشانی ہوتی ہے۔ راحیلہ نے بچے کو دیکھا تھا۔ کیا وہ بھی چاہتی تھی کہ بچے کو مار کر پھینک دیا جائے؟ اس نے بچہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچے کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔ میں جب بچے کو اٹھائے زینو کے پیچھے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی تو راحیلہ نے مجھے آواز دے کر کہا تھا، خالہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر کہا، خالہ نہ، امی کو میرے پاس بھیجو۔ نہ خالہ نہ، میرا بچہ، اور وہ رو پڑی۔ تم نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ راحیلہ بچہ مانگ رہی ہے؟ کہا تھا۔ زینو بولی، وہ بچے کو کیا کرے گی؟ کہاں چھپائے گی اسے؟ ختم کر اسے۔ میں نے کہا کہ سانس روک دو، ختم ہو جائے گا۔ اس نے مجھے یہ کام کرنے کو کہا لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ تم نے پہلے کبھی کسی کے بچے کو مارا ہے؟ یہ گناہ کبھی نہیں کیا۔ میرے ہاتھوں میں مردہ بچے پیدا ہوئے یا 2 بچے اتنے کمزور پیدا ہوئے کہ پیدا ہوتی ہی مر گئے، مگر کسی کا بچہ مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پھر تم اس بچے کے قتل میں کیوں شامل ہو گئی؟ ڈرو نہیں، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، تم سلطانی گواہ ہو، اب تم پولیس کی ساتھی ہو۔ میں کل سرکاری منظوری لے لوں گا، آپ کے بچے جگیں۔ میں اس قتل میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے شامل ہوئی تھی۔ میرا خاوند جو کماتا ہے وہ باہر ہی اڑا آتا ہے۔ دیسی شراب وہ پیتا ہے، شراب نہ ملے تو چرس کے کش لگا لیتا ہے۔ اپنی تنخواہ کا 1 پیسہ مجھے نہیں دیتا، مجھ سے کبھی کبھی پیسے لے لیتا ہے۔ میں دائی ہوں، ہر روز تو بچے پیدا نہیں ہوتے، عورتوں کی مٹھی چاپی کر کے دال روٹی پوری کر لیتی ہوں، یا پھر زینو سے مجھے کافی کچھ مل جاتا ہے۔ اس کام کا کیا انعام دیا ہے زینو نے؟ 300 روپیہ۔ اتنی زیادہ رقم مجھ جیسی عورت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں جس وقت کی بات سنا رہی ہوں اس وقت کا 1 روپیہ آج کل کے 15 روپوں سے بھی زیادہ کے برابر تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ چینی جو آج کل 8 اور 10 روپے سیر مل رہی ہے، اس وقت 4 آنے سیر ملا کرتی تھی۔ آج بکرے کا گوشت 25-26 روپے سیر ملتا ہے، یہ بھی اس وقت 4 آنے سیر ہوا کرتا تھا۔ زینو نے دائی کو جو 300 روپیہ دیا تھا یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس زمانے میں 150 روپوں پر کرائے کا قاتل مل جاتا تھا۔ زینو نے بچہ میرے ہاتھ میں دے دیا اور اس نے بچے کی شہرگ دبا دی۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ بچہ میرے ہاتھوں میں تڑپا اور جب اس کے جسم کی حرکت بند ہو گئی تو میں نے ادھر دیکھا، بچہ مر چکا تھا۔ دائی کو ہچکی سی آئی اور اس نے دوپٹہ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ میں نے اسے رونے دیا۔ اس نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے اور میری طرف دیکھ کر بولی، آپ تو مجھے سزا سے بچا لیں گے، خدا کی سزا سے مجھے کون بچائے گا؟ تم سچ بولتی رہو تو خدا تمہیں بخش دے گا۔ مجبور انسانوں کو کبھی کبھی گناہوں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ اس نے بتایا کہ بچہ مر گیا تو زینو نے اسے کہا کہ اسے کہیں دفن کر دو۔ دائی نے کہا کہ وہ اکیلی تو کبھی نہیں جائے گی۔ دائی جرائم پیشہ نہیں تھی کہ وہ اس قدر بھیانک کام کر دیتی۔ اس نے کہا کہ زینو بھی ساتھ چلے۔ زینو بھی ڈر گئی لیکن بچے کی لاش کو غائب کرنا ضروری تھا۔ زینو نے گھر سے رمبی اٹھائی، پھر ایک کپڑا نکالا جس میں اس نے لاش کو لپیٹا۔ راحیلہ کے کمرے کا ایک دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا اور دوسرا برآمدے میں۔ زینو نے باہر سے دونوں دروازوں کی چٹکنیاں چڑھا دیں اور دونوں باہر نکل گئی۔ راحیلہ کا باپ اور اس کے بھائی کہاں مرے پڑے تھے؟ وہ تو مرے ہوئے ہی سمجھو۔ باپ کی تو گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ بیوی کو روکتا ٹوکتا۔ دونوں لڑکے لڑکیوں جیسے ہیں، چونکہ وہ لڑکے ہیں اس لیے باہر گھوم پھر سکتے ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت سناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دونوں کسی کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ پھر وہ کھڈوں والی جگہ پہنچ گئیں۔ انہیں زیادہ کھدائی نہ کرنی پڑی، پہلے ہی ایک گڑھا بنا ہوا تھا۔ بچے کی لاش اس میں رکھی اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ دونوں واپس آ گئیں۔ دائی پر خاموشی طاری تھی۔ زینو نے اسے کہا کہ اس راز کو اپنے سینے میں دبا کر رکھے، اگر راز فاش ہو گیا تو وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔ واپس گھر میں آئیں تو راحیلہ سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ ہمیں دیکھتی ہی اس نے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ ماں نے جواب دیا، جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا۔ راحیلہ نے اپنے منہ پر 2 ہتھڑ مار کر ماں سے کہا، تو ڈائن ہے، میرے بچے کو کھا گئی ہے تو۔ ماں نے اسے پیار سے بھی سمجھایا اور اسے گالیاں بھی دیں، لیکن راحیلہ آخر ماں تھی، وہ بہت روئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کا بس چلے تو وہ مجھے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ راحیلہ نے
दाई ने पूरा बयान दे दिया। उसने ये भी साबित कर दिया कि राहिला बच्चे के कत्ल में शामिल नहीं थी बल्कि कत्ल के ख़िलाफ़ थी। मैंने बख्तियार के मुतालिक पूछा तो उसने पहले तो उसे चंद एक गालियाँ दी, फिर अगली बात की, अगर मेरा हुक्म चले तो मैं उस शख्स को उम्र कैद दिलवाऊँ। उसने पहले बड़ी बहन को धोखा दिया, फिर छोटी बहन को राम कर लिया। मैं यही सुनती रही कि वो राहिला के साथ शादी करेगा। उसके गुनाह राहिला के पेट में रंग लाने लगे तो ज़ीनो और राहिला ने उसे कहा कि वो फ़ौरन शादी कर ले, लेकिन वो उन्हें टालता रहा। फिर उसने उनके घर आना ही छोड़ दिया। एक रोज़ ज़ीनो ने मुझे कहा कि बख्तियार से कहना कि हमारी बहुत बदनामी होगी, वो राहिला के साथ शादी कर ले। बख्तियार ने बड़ा रूखा जवाब दिया। उसने कहा, ज़ीनो से कहना कि मैं किसी शरीफ घराने में शादी करूँगा। तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियों की कीमत हद से ज़्यादा देता रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनेगी। अपने होने वाले बच्चे पर रहम करो। मगर उस पत्थर दिल ने कहा कि वो बदमाश लड़की है, मुझे कौन यकीन दिला सकता है कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। इसके बाद मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बख्तियार का बच्चा है? 16 आने यकीन है जी। ये जो कहते हैं कि दाई से पेट छुपे हुए नहीं होते, ये गलत नहीं। ये दोनों बहनें हंसने खेलने और शौखियाँ करने वाली लड़कियाँ ज़रूर थीं, लेकिन इनकी चाल चलन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उन्हें माँ ने और बख्तियार के तोहफ़ों और पैसे ने ख़राब किया था। अनवरी ख़राब होकर घर से भागी है, वो तो पर्दे में रहने वाली लड़की थी। तुम जानती हो वो किसके साथ गई है? नहीं, ये ऐसा राज है जिस तक मैं नहीं पहुंच सकी। यहाँ एक आदमी है जिसका नाम हफीज़ है, उसकी बीवी भी है, उसका नाम वहीदा है। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि उनके दरमियान से पानी नहीं गुजर सकता था, मगर ज़ीनो ने इन दोनों के दरमियान से दरिया गुजार दिया। हफीज़ को अनवरी के लिए फांसा। अनवरी राहिला जैसी खूबसूरत है, उसने हफीज़ पर अपना जादू चलाया। ज़ीनो ने उसके कानों में उसकी बीवी के ख़िलाफ़ ऐसा जहर घोला कि अब मियाँ बीवी अलग अलग रहते हैं और अनवरी किसी और के साथ चली गई है। वहीदा कैसी औरत है, जैसी खुदा ने उसे खूबसूरती दी है वैसा ही खूबसूरत उसका इखलाक है। कोई मर्द उसकी तरफ मेली आँख से देखे तो वहीदा उसकी आँख फोड़ दे। ये तो मोटी मोटी बातें और मोटे मोटे सवाल जवाब हैं जो मैंने आपको सुनाए। तफ्तीश और पूछ कुछ में बहुत कुछ पूछा जाता है और बहुत वक्त लगता है। जिरा करके बहुत सी बातें साबित कराई जाती हैं। इस दाई के साथ मैंने इतना वक्त सर्फ किया कि रात आ गई। मैंने उसके लिए वहीं खाना लाने को कहा और ख़ुद घर चला गया। मैं दिमाग को ज़रा आराम देना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। चाह रहे खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैंने कोशिश तो की कि मैं एक पार्ट में ख़त्म करूँ, लेकिन ये अभी भी काफ़ी रहती है, काफ़ी लंबी कहानी है और इसमें जराइम भी एक के बाद एक हो रहे हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।